السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفی والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ صحابہ کے نغمے سناتے رہیں گے، صحابہ کے نغمے سناتے رہیں گے، مدارس میں محفل سجاتے رہیں گے۔ دفاع صحابہ ہے پہچان ہماری، دفاع صحابہ ہے پہچان ہماری، یہ ہے فرض اس کو نبھاتے رہیں گے۔ اعلیٰ منصب پر فائز منصفین کرام اور ملت اسلامیہ کے چمکتے ستاروں، آج میں اس مجلس میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ دفاع صحابہ ہے۔ حضرات دی وقار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر سب و شتم کرنا، ان کی عزت کو مجروح کرنا، ان پاک باز لوگوں کے خلاف زبان درازی کرنا یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں۔ آپ قرآن اٹھائیے، حدیث اٹھائیے، تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ آج کا مسئلہ نہیں بلکہ اس کا آغاز 1400 سال پہلے ہو چکا تھا، جہاں یہود و نصارہ نبی علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے، وہیں منافقین نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر صحابہ کی عزت کو مجروح کرنا چاہا۔ کبھی صحابہ کے سیاسی اختلاف کو بنیاد بنا کر تو کبھی اہل بیت کی محبت کو بنیاد بنا کر صحابہ پر طعن و تشنیع کیا کرتے تھے، اور آج بھی صحابہ کے دشمن اس کام کے لیے سرگرم ہیں، کہیں ممبر و محراب کا استعمال کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس کام کے لیے الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس لیے صحابہ کا دفاع ہم پر فرض ہے، کیونکہ صحابہ کا دفاع اللہ نے قرآن میں کیا ہے، صحابہ کا دفاع نبی نے حدیث میں کیا ہے، صحابہ کا دفاع ائمہ محدثین نے کیا ہے، حتیٰ کہ صحابہ کا دفاع علمانوں کے اماموں نے کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں صحابہ کا دفاع کچھ اس طرح کیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 ہے، جب علم والوں نے صحابہ کی گستاخی کرتے ہوئے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، تو رب تعالی نے صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ جب میں نے قرآن کی اور گردانی کی تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 79 میں خالق کائنات صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب ان ملعونوں نے صحابہ کے صدقات و خیرات کا مذاق اڑاتے ہوئے ان کی گستاخی کرنا چاہی تو رب تعالی نے صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ جب میں نے آقا تو جہاں کی احادیث کو دیکھا تو نبی علیہ السلام بھی صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3673 میں آقا علیہ السلام نے صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا لا تسبوا اصحابی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 38 میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم۔ مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 456 میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختار لی اصحابا فمن سبہم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ آگے بڑھیے، ابو داؤد کی حدیث نمبر 31 ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اکرموا اصحابی۔ امام احمد بن حنبل کی کتاب فضائل صحابہ کی حدیث نمبر 8 ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ جب میں آگے بڑھا تو مجھے امام ابو زرع صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے اس قول کو خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کفایہ کے صفحہ نمبر 27 پر درج کیا ہے، فرماتے ہیں اذا رأیت رجلا ینتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق۔ حاضرین مجلس، جب میں آگے بڑھا میں نے ان کی کتابوں کا جائزہ لیا تو ان کے امام صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام کا نام
حسن عسکری ہے، کتاب کا نام آثار حیدری ہے، صفحہ نمبر 27 پر لکھتا ہے کہ اصحاب محمد کو تمام انبیاء کے صحابہ پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح نبی علیہ السلام کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی کی دوسری کتاب تفسیر حسن عسکری کے صفحہ نمبر 197 پر لکھتا ہے کہ جو آدمی آل محمد آپ کے صحابہ یا ان میں سے کسی کے خلاف بغض رکھتا ہے تو اللہ اسے ایسا عذاب دے گا کہ اگر اس عذاب کو ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو اس عذاب کی وجہ سے ساری مخلوق تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ذی احتشام صحابہ کے دفاع کا اعزاز ہمیں حاصل ہوا ہے، اس لیے میں ان گستاخوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو زبان صحابہ کے خلاف بکواس کرے گی اس زبان کو حلق سے کھینچ دیا جائے گا، جو آنکھ صحابہ کی ناموس کی طرف اٹھے گی اس آنکھ کو نکال دیا جائے گا، جس ذہن میں صحابہ کے خلاف غلط سوچ پیدا ہوگی اس سر کو کچل دیا جائے گا۔ آؤ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آج اس ایوان میں ہم اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ صحابہ کے دفاع کے لیے، صحابہ کی عزت کے لیے، صحابہ کی ناموس کے لیے اگر ہمیں اپنی جانیں قربان کرنی پڑی، مال قربان کرنے پڑے، اولادیں قربان کرنی پڑی تو قربان کر دیں گے، مگر صحابہ کی ناموس پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، پلہ تھام صحابہ کا، وما علیہ الا البلاغ۔ اللہ